کرواتا ہے جو کہ بظاہر ناجائز ہو اور اخلاق کے دائرے سے بالکل باہر ہو، دینی اقدار اور ویلیوز کی خلاف ورزی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء سے کرواتا ہے، اور اس کے پیچھے جو انہوں نے لاجک دیا وہ یہ ہے کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کرنے کا جو ہے ایک ٹیسٹ، کہ کون لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہیں اس حالت میں بھی دیکھ کے، یعنی وہ پہچانیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے چاہے یہ غلط بھی، ان کا یہ ایکٹ غلط بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی لاجک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ایک طیب اور خبیث کا جو سسٹم ہے، کہ ایک چیز پاکیزہ ہے تو پاکیزہ ہے۔ جب I mean it doesn't make any sense کہ پاک آدمی جو ہے وہ شراب پیے اور فحشہ عورتوں کے ساتھ وہ ناجائز کام کرے، تو وہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے اپنی پاکیزگی، اور جو اچھے لوگ ہیں اس کے باوجود پہچان کر، یہ تو ایسی ہے جیسے پاکستان میں پیر جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکے سے تعویذ اور گنڈا وغیرہ کرنے کے چکر میں خواتین کی عصمت دری کرتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار وائڈ سپریڈ وہاں پہ سوشل پریکٹسز چل رہی ہیں انڈیا پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہندوازم میں بھی ہے، ادھر ہمارے لوگ بھی اس طرح سے ابیوز کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مرزا صاحب نے کر دیا انڈورس۔ اب آپ چونکہ بیک گراؤنڈ میں اگر آپ سامنے آ جائیں تو دین آئی ول کنٹینیو۔ تو یہ اگین میرا اشکال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا استدلال جو ہے یہ صحیح ہے؟ اگر میں نے اس میں، اچھا طارق چون صاحب میرا خیال ہے وٹ ایور ریزن ہی از ناٹ ہیئر، تو اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ مرشد جی اگر آپ روشنی ڈال دیں تھوڑی سی، شاید آپ یا راجہ صاحب یا ہو ایور آپ میں سے بہتر مضمون کی جسے گرپ ہے، تاکہ میرا خیال ہے مجھ میں اگر تھوڑے سے اپنے پوائنٹ آف ویو میں ابہام ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ مرشد جی اگر آپ ہیں۔ اچھا مرشد جی میرا خیال ہے شاید بیک گراؤنڈ میں آپ بزی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ، ابو بکر میر صاحب، آپ، ساحل صاحب آگے خود ہی، چلیں ٹھیک ہے ویری السلام گڈ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، تسی یہ مشکل گھڑی چ میری ریسکیو واسطے آ گئے ہو جناب، تھینک یو۔ اچھا اس میں نا سب سے پہلے یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ یہاں پہ جو میں یہاں یہ میں صرف پوسٹر ہے، اتنا کہہ دوں، کہ یہ ساحل صاحب نے جو پوسٹر ابھی بنایا ہے اور انہوں نے لگوایا، اور ابھی اس کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آپ سارے حضرات جہاں پہ جو ہیں برائے میرے بھی ان کی بات کی طرف توجہ کریں۔ یہ بہت ہی بڑا کانسیپٹ مرزا صاحب کا جو ہے نا، ایک ان کا عقیدہ، ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہاں پہ پیش کرنے لگے ہیں۔ اور میں اگین آپ سے کہوں کہ یہ آپ نے پوری زندگی یہ پہلے نہیں سنا ہوگا۔ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ شاید ہی کوئی آ کے کہے کہ مینوں دا پتہ سی اس گل دا۔ تو اگین ریئلی کریڈٹ گوز ٹو کہ سیکر صاحب اور ان کی ٹیم، یہ ساحل صاحب، اوپر اسمو احمد ہمارے مرشد بھائی جو ہیں، عثمان ڈار یہ بت شکن کی آئی ڈی ہے، اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ کولیبریشن میں ہیں، نفس چوچو، اسامہ، ڈنڈا پیر اور دیگر ان کے جو کور ٹیم ہے، ان کی یہ بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی ماشاءاللہ علمی خدمت ہے۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ افضل بھائی۔ اچھا سب سے پہلے جو اوپر ہیڈنگ دی گئی نا، عیسائی پادری ورسز مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ایک ہی طریقہ کار، آگے کویشچن مارک ہے۔ کویشچن مارک اس وجہ سے ہے کہ جب بھی ہم احمدیوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع یا مسیح یا جیزس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، کیوں کی ہیں یہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کہ عیسائی پادری جو تھے یا جو کرسچین تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر اضافے کرتے تھے اور حاشیہ آرائی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو مرزا صاحب نے ان کو الزامی جواب میں رنگ کے اندر جواب دیا ہے۔ اب الزامی جواب کے رنگ میں بات ہو وہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن جب ہم مرزا صاحب کی تحریرات کو دیکھتے ہیں، ان کی کتب کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی اناجیل کے اندر خود سے حاشیہ ریا کی ہیں اور اضافے کی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یا ان کی ذات کے حوالے سے باتیں کی ہیں جو کہ نازیب بات ہیں۔ ساحل صاحب یار سوری فار دیٹ، ایک سیکنڈ ٹھہر جو بریک لایا جی۔ اے ساری جڑی مضمون ہے انہوں زیرو تو سٹارٹ کرو، میں یوٹیوب سٹریم آف ہے، میں انہوں آن کر لا، ایک سیکنڈ پلیز بریک لایا جی۔ انہوں اسی کوئی ادھا پونا گھنٹہ اگر انہوں وگرسلی ڈسکس کر کے انہوں اگر اسی سیو کر لیے تو بڑا ویلیوبل ایک لیکچر ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ صرف ہولڈ کریے۔
مرشد بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ویسے بڑا اچھا ٹاپک ہے، اس کو لے کے چلیں. ابھی وہ کرتے جی جی ہیں افضل بھائی، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ پہلے کر لیں پھر بعد میں اس کو لے جی کے جی چلتے مرشد جی، اگر آپ تھوڑا سا ہیں. ماشاء اللہ ایکٹیولی اس بہت میں سارا پارٹیسپیٹ کر سکیں، چاہے آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، مسئلہ نہیں، 45 منٹ کا بھی. میں ادھر ہی ہوں سر، جی کوئی مسئلہ اپریشیٹ ویری مچ. میں تھوڑا سا وہ یوٹیوب کی ایپ کو میں ریسٹارٹ کرنا پڑے گا، مجھے صرف 5-10 سیکنڈ دیجیے. جی جی کریں، آپ کریں پھر ہمیں بتا دیجیے گا، ہم پھر اس کو سٹارٹ کر لیں گے. مرشد بھائی میں نا سوچ رہا تھا کہ میں نا اس کو، ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں، جو احمدیہ ڈیکوڈڈ آفیشیل کی ٹیم نے اس کو جو ہے وہ پراپر طور پر پریزنٹ کیا ہے، تو اس کو جو ہے ہم پراپر طریقے سے ایک نیریٹو کے سلسلے میں اور ایک باقاعدہ ایک گفتگو کے طریقے پر لے کے چلیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے یا جو احمدیہ ڈیکوڈڈ آفیشیل کی ٹیم نے یہاں پہ جو اسٹیبلش کیا ہے وہ کیا ہے. لوگوں کو یہ ذہن نشین لازمی ہو جانا چاہیے کہ اصل میں یہاں پہ مدعا ہے کیا. تو جب بھی ہمارے بھائی جائیں تو ان کو پتا ہو کہ ہم نے کس مقصد کے لیے جانا اور ہمارا مدعا کیا ہے. باقی ویسے ایک چیز آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں ان دنوں کے اندر، یہ چھوٹے چھوٹے جو پوسٹر بنا رہے ہیں نا، اور میں باقی بھائیوں کو بھی بولوں گا کہ ساحل کالو بھائی کی نا کیا کہتے ہیں وزٹ کر لیا کریں ان کے. انہوں نے بڑے اچھے سے پوسٹر بنائے ہوئے ہیں اور سوال و جواب کے اوپر ہی ہیں، اسی طریقے سے جیسے یہ ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ ریپوسٹ کر دیا کریں، بس اتنا ہی کافی ہے. یہاں آپ اپنی سٹوری کے اندر اسے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے، کیونکہ ایک بھائی محنت کر رہا ہے تو اور کچھ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کریں، ہیلپ کریں اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، تاکہ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جا سکے. باقی جزاک اللہ ہے ساحل وکالو بھائی، بڑا زبردست یہ کیا آپ نے جو پوسٹر والا کام سٹارٹ کیا، میں نے لاسٹ ٹائم پہ چیک کیا. بہترین ہے. اصل میں اس میں سے چیزیں جو لمبی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے ان کے لیے مختصر جامع ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم پریزنٹ کیا کر رہے ہیں. بالکل، اور بڑا زبردست تھا. میں نے وہ پوسٹر پڑھی، پہلے میں نکلا تو میں واپس آیا، میں نے بولا دوبارہ سے اسے چیک کر کے ساری پھر میں نے اسے ایڈ ٹو بھی سٹوریز کی ہیں، اور باقی جو رہ گئے انہیں بھی میں کرتا ہوں سب کو. ہوں تو یہ ایک ویخ کے نا نالجیبل مرزائیاں چیز نے ہے بھی اس پوسٹر بنانے سیگمنٹ شروع کر دیے انہوں نے ساحل کالو بھائی. کچھ تو کریں تو صحیح. نہیں یہ بہت اچھا اور بڑا افیکٹو کام جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بہت افیکٹو کام ہے، کیونکہ آپ نئی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو اس کو یوز کر کے تو آپ لوگوں تک یہ جو ہے وہ اپنا یہ ایجوکیشن اویئرنیس پہنچائے. سہیل بھائی اس میں جو آپ نے کہا نا کہ مرزائی بھی پوسٹر بنائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم و بیش وہ پوسٹر کی شکل میں جواب تو دیں. دیکھیں ہم نے اگر پوسٹر بنایا ہے تو ہم نے جواب کو لے کر اس کے ساتھ ان کی تعویل کو لے کر بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، کہ یہ نہیں کیا کہ صرف یک طرفہ پوسٹر بنا دیا گیا، نہیں، ان کی تعویل کو بھی ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ادھر کا بھی کیا موقف ہے. دونوں کو رکھ کے کمبائن کر کے جو ہم تجزیہ لگا دیتے ہیں. تو اگر وہ اس طرح سے جواب دینا چاہتے ہیں تو دیں، ہم تو ضرور، اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جواب کوئی نہیں آ رہا. نہیں یہ سلسلہ بڑا اچھا سلسلہ ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو، آپ کی اس پوسٹ کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں، اور آپ ایک ہی پوسٹ کے اندر ایک مضمون سارا حل کر دیتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہمارے بھائی اکثر جو ہے نا وہ بعض اوقات مکمل ویڈیو نہیں دیکھ پاتے، مکمل ان کو چیز کا علم نہیں ہو پاتا، تو ان کے لیے شارٹسٹ جو طریقہ ہے وہ یہی میں نے سمجھا تھا مناسب ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ ہو جائے بات. نہیں الحمدللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی تو نہیں ہے ماشاءاللہ سے، ایک سے ایک اور بلکہ ہمارے میں پاس یہاں پہ ایسا ایک بات میں بھائی ہے جو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ٹیکنالوجی میں کو جی ایک اور مبارکباد سن لیں میرے سے پہلے. میں اپنے تمام بھائیوں کو جنہوں نے بھی اس موضوع کو خاص طور پر جو ہے وہ لے کے چلے تھے اور انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے حاشیہ آرائی کی ہے، اناجیل کے اندر ایڈیشنل باتیں کی ہیں اور ایسی باتیں کی ہیں جو کہ اناجیل کے اندر موجود ہی نہیں ہیں. تو شروع میں آمدی مربیان، مبلغین، معلمین اور عام آمدی بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ غلط بات ہے، اور اس حوالے سے وہ بڑے بڑھ چڑھ کر زور و شور سے یہ حصہ لے رہے تھے کہ نہیں دیکھیں اناجیل کے اندر یہ لکھا ہے، اناجیل کے اندر وہ لکھا ہے. لیکن آج کے دن تک آمدی مربیان اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور تسلیم کر لیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، آفیشلی طور پر، کہ مرزا صاحب نے ایڈیشنل باتیں کی ہیں اناجیل کے اندر.
تو یہ بھائی میرے جو ہے نا وہ مبارکباد کا مستحق اچھا ہیں. وڑائے صاحب کافی دیر سے پیچھے ہیں. اچھا آ گئے ہیں. میں کہ براڈ نہ کہیں گر جائے. جب لوگوں کی نظر سے پہلے ایک ایسی شخصیت کی تصویر یا اس کی ذات یا اس کی پرسنالٹی کو دھندلا کرنا ہو یا اس کو لوگوں کی نظر سے نکالنا ہو تو اس کی اسی طرح سے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اپنی برتری کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں افضل ہوں، وہ جو تھا وہ تو ایسے تھا. تو یہی وہ وجہ تھی کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کے اندر نظریہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. وہی بات ہے نا، یہ جو مرزا صاحب کا شعر ہے نا، یہ اس بات کی عکاسی خود ہی بتا دیتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کام کیوں کیا. کیونکہ وہ توجہ ہٹانا چاہتے تھے لوگوں کی، مسلمانوں کی، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کی پرسنالٹی کو اس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے وہ پورٹریٹ کرنا چاہتے تھے، ناؤز باللہ، کہ وہ تو ناؤز باللہ نبی کے مقام پہ بھی وہ مطلب ان کی شخصیت کو بالکل ایک قسم کا نا انہوں نے جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی. اور اپنے شعر میں یہی لکھا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ابن مریم کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر ہے غلام بالکل. احمد. تو اس اور مزے چکر کے اندر مرزا صاحب نے نیچا دکھانے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے عیسیٰ علیہ اور السلام. مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آپ نے اسٹیبلش بھی کرنا ہو اور اس کی پریکٹیکل مثال بھی دیکھنی ہو تو آپ شروع میں جب مرزا صاحب نے جو براہین احمدیہ لکھی تھی وہ بھی اسی وجہ سے لکھی تھی کہ وہ مخالفین اسلام، منکرین اسلام کو جواب دینا چاہتے تھے. لیکن کیا جہاں وہاں پہ مرزا صاحب نے عیسائیوں کے ساتھ جب بات کی یا ان کے ساتھ بحث و مباحث سے یا اپنی کتاب کے اندر جو تحریرات لکھی، کیا ان کے اندر وہی اسلوب تھا جو بعد میں تھا جب مسیح موت کا خود دعویٰ کر دیا تھا؟ بالکل نہیں تھا. تو جب خود مسیح موت بننے کی کوشش کی اور بننے کے دعویٰ کیا تب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے والے سے، ذات کو والے سے ٹارگٹ کرنا شروع کیا باقاعدہ طور پر. لیکن یہ تو اصل میں بالکل قرآن کے جو ہے وہ خلاف مرزا غلام قادیانی کا یہ عمل ہے نا، کہ اگر اس شعر کو اگر دیکھ بھی لیا جائے کہ ابن مریم کا ذکر چھوڑو اور اس سے بہتر ہے غلام احمد، اور ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اگر ان کو دیکھیں تو قرآن پاک نے تو جا بجا ان کی تعریف بیان کی ہے، ان کو وجیح فی الدنیا والآخرہ کہا ہے، ان کی والدہ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی پاک تھیں، یہ بھی پاک تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قرار دیا گیا قرآن پاک میں. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو اور میری طرف توجہ کرو. اور جب ادھر توجہ کرتے ہیں تو مرزا صاحب کے ہاں کیا ملتا ہے؟ شراب نوشی، اس کے علاوہ ہر برائی مرزا صاحب کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں اب کیا کیا وہ الفاظ یہاں پہ میں دہرا نہیں سکتا جو مرزا صاحب کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ہمیں ملتے ہیں. وہ میں الف سے شروع کروں تو یہ تک میں وہ بتا دیتا ہوں مرزا صاحب کے بارے میں. تو خود اپنا کریکٹر مرزا صاحب کا دیکھیں تو وہ بالکل ایک مطلب انسانیت کے بھی لائق نہیں ہے. اور دعوے کیا ہیں جی، ابن مریم کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر ہے غلام احمد. اچھا، اس بارے میں نا سہیب بھائی جو احمدیہ ڈیکوڈر آفیشیل والوں نے جو اس کو ایک پروگرام شروع کیا تھا نا، اس کے اندر یہ فیکٹر موجود تھا، ایک سیشن اسی بات کے اوپر موجود تھا کہ جن باتوں کو، جن اناجیل کی باتوں کو لے کر مرزا غلام محمد قادیانی یا آج کے آمدی یا آج کے ذلی بروزی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں میں کہتا ہوں ایک بھی ایسی نہیں ہے، سب کی سب باتیں مرزا صاحب کے بارے میں ان کے لٹریچر کے اندر، ان کی کتب کے اندر موجود ہیں. چاہے وہ عورتوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، چاہے وہ شراب کے حوالے سے بات ہو، کوئی بھی آپ بات اٹھا کے دیکھ لیں، ہر وہ چیز موجود ہے. تو وہ سیشن ایک موجود تھا، لیکن چونکہ اب پہلے سیشن کا ہی جواب نہیں آیا تو پھر بھائیوں نے اس کو جو ہے پوسٹ پون کر دیا. اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف. میرا خیال ہے ابھی وڈائی صاحب اس کو شروع نہیں کرنا چاہتے، تو فی الحال ہم اس لیے اس نہیں کو شروع چاہتے نہیں ہیں کر رہے لیکن ان سے کیونکہ ہو نہیں رہا، چاہتے ہیں ایسا نہیں، چاہتے نہیں ہے، ہو نہیں رہا ان سے. نہیں میرا وہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں وہاں سے میں سیٹ اپ نہ کر لوں کہ اس کو ہاں اس کو وہ ریکارڈ بات کا ہے. حصہ بنا لے، تو اس کے اندر میرا بھی ایک دو ہیں باتیں جو میں بھی کرنا چاہتا ہوں اس حوالے کے اوپر. تو انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو پھر اس کو جی شروع کرتے جناب، ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل لانچ ہو گئی ہے جناب ادھر یوٹیوب پہ، تو آپ بالکل سٹارٹ کر دیں. یہ نیا سیشن جیسے کہ
اور بالکل برانڈ نیو ٹاپک ساحل کالو صاحب آپ پلیز اس کو انٹروڈیوس کروا دیں. جی میں اس اور پہ تمہیداً ساتھ کچھ آپ کے باتیں عرض کر دیتا ہوں. سہیب راجہ صاحب ہیں اور اسماعیل احمد صاحب اور مرشد بھائی بھی پلیز. تھینک یو. جی میں تمہیداً اس کے اندر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو سامنے پوسٹر لگا ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے اندر ہم نے کیا چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھیں کہ عیسائی پادری ورسز مرزا غلام احمد قادیانی ایک ہی طریقہ کار. یہ ہم نے کیوں لکھا ہے کہ ایک ہی طریقہ کار؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آمدی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جیزس یا مسیح یا یسوع کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ عیسائی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے کردار پر قرآن و حدیث کے اندر اضافے کر کے ان کی جو ہے وہ گستاخی کرتے تھے. تو اسی طریقے پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اناجیل کے واقعات کو نقل کر کے حاشیہ رائی کی اور اپنی طرف سے اضافے کیے، ایڈیشنل باتیں کی اور ان کو جواب دیا. جب طریقہ کار ایک ہے، جب اصول ایک ہے، تو اگر عیسائی کرسچین عیسائی پادری شاتم بنتے ہیں، گستاخ بنتے ہیں، تو اسی طریقے پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیوں نہیں بنتے؟ فرق کیا رہ گیا؟ یہ ہے پہلا حصہ اس کا. اب دوسرا حصہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ الزامی جوابات تھے محض؟ نہیں، یہ الزامی جوابات نہیں تھے. مرزا صاحب کا ان اناجیل کے واقعات کو حقیقت تسلیم کرنا، ان کو من جانب من اللہ تسلیم کرنے کا عقیدہ بالکل موجود ہے مرزا صاحب کی لٹریچر کے اندر، جس کے اندر ایک اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء سے اس طرح کے جو کام ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شراب پینا، فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء سے کرواتا ہے تاکہ جو پاک سیرت نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں اور جو شریر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے فرق ہو جائے. تو اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کوئی مسلمان مامور من اللہ، ملہم من اللہ، یا کوئی نبی یا کوئی مجدد، وہ تو دور کی بات ہے، کیا کوئی عام مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے؟ تو یہ ہے آج ہمارا اس پوسٹر کا مقصد. جزاک اللہ. جی جی ضرور ضرور ضرور. یعنی اس کو اگر عام لفظوں میں اندر اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بات کی جائے تو جو مرزا صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ کی تھی کہ اگر میں جھوٹا تو توبہ نعوذ باللہ اسلام جھوٹا ہے، اس کو اگر دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بات کی جائے تو یہ سٹیٹمنٹ اس کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے. اچھا اب یہاں اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے ساحل بھائی کہ بھائی مجھے خدا مان لو، جو میں بولوں گا وہی جو ہے نا آپ نے ماننا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ساحل بھائی جی جو اچھا آپ نے ماشاءاللہ تحریر رکھی ہوئی ہے
اس تحریر کے اوپر آپ نے سب سے اوپر ایک نا سوالیہ نشان لگایا، اس کو ذرا پڑھیں گے آپ؟ عیسائی پادری ورسز جی جی، عیسائی پادریوں کا اسلوب، قرآن و حدیث نیچے کتاب موجود ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے جو لٹریچر شائع کیا، اس کے اندر حاشیہ رائی کی، مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ٹھیک ہو گستاخی۔ گیا۔ اس کا مطلب کہ جو پادری تھے بقول مرزا غلام احمد قادیانی شاطمیت کر رہے تھے، اور وہ اس کے اندر اپنی حاشیہ رائی کر رہے تھے، یہ ایک سائڈ پہ آ گیا۔ ابھی جی آگے جی آ گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ شاطمیت کر رہے تھے تو وہی اسلوب جو ان لوگوں نے اپنایا تھا، وہی اسلوب اپنایا کس نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ٹھیک ہے، بالکل سوالیہ نشان اس وجہ سے رکھا گیا ہے جماعت احمدیہ والوں کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ان دونوں میں اب فرق کیا ہے، کہ بھائی اگر تو شاطمیت وہ بھی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شاطمیت کے زمرے میں نہیں آتی ہے حاشیہ رائی۔ حاشیہ رائی جب مامور من اللہ ہو کے حاشیہ رائی کرنی ہے تو پھر بھائی مامور من اللہ ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ حاشیہ رائی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے سے الفاظ جوڑ کے تو پھر آپ نے اپنے الفاظ اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ساحل بھائی؟ بالکل بالکل۔ ساحل بھائی اب آپ نے اینڈ والی لائن پڑھنی ہے، ذرا اینڈ سے جو عبارت ہے وہ ذرا پڑھیں۔ اچھا، اس کے اندر ہے مرزا صاحب کا ایک خطرناک ترین دعویٰ، ایک ایسی ہیڈنگ دی گئی ہے جو مرزا صاحب کا اعتقاد تھا اللہ کے سچے انبیاء کے حوالے سے، کہ جو بھی ان کے اوپر آپ چاہیں کوئی دنیا کا کوئی بھی کافر اٹھا کے دیکھ لیں جو سچے اللہ کے انبیاء کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، مرزا صاحب نے ان سب اعتراضات کے اوپر سٹیمپ لگائی ہے، تصدیق کی ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے خود ہی یہ کام کرواتا ہے۔ یہ جتنے بھی نازیبہ کا جو اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا مرزا صاحب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، کہ جتنے بھی ان کے منکرین جو ان کے اوپر اعتراضات کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ خود ان سے کرواتا ہے اور ان کو روکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں جو شریر لوگ ہوتے ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر فرق ہو جائے، ممتاز ہو جائیں ایک دوسرے سے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب ہمیں یہ پہچاننا ہے، ہمیں نہیں پہچاننے کی ہے ضرورت، جماعت احمدیہ والوں اب تم لوگوں نے یہ پہچاننا ہے کہ ایک عام آدمی کی تعلیم میں اور ایک وہ رسول جس کو اللہ کی ذات نے مامور کیا ہے اس کی ذات میں تم لوگوں نے فرق کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر فرق تم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے نزدیک وہ ایک کیا کہتے ہیں ویڈیو تھی نا جہاں پہ وہ کہتے تھے پیتے تھے پیتے تھے پیتے تھے۔ یہ اپنے نا ذرا اپنے کانوں میں ڈال کے نا تو یہ چیز کو سوچئے گا کہ وہاں پہ اس کا بیان کیا تھا کہ بھائی ان لوگوں نے نبی اور رسول کو ایک خاص مرتبہ دے دیا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے نہیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ مرتبہ ہے جو کہ تم لوگوں کی روحانی خزائن میں آ کے یہ مقام رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بہتان باندھ دیا گیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ عمل کرواتی ہے۔ کس سے کرواتی ہے؟ جو ان کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو دافع البلا کے اندر تحریر لکھنے کے بعد لکھے گئے کہ جو ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں ان کا نام حضور نہیں رکھا۔ تو تم بتاؤ تم لوگ مانتے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی بہتان لگ گیا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کی طرف بھی بہتان لگ گیا۔ تو ماننا کسے ہے بھائی؟ تم لوگوں نے کسے ماننا ہے؟ تم لوگوں نے اسے ماننا ہے جس نے 2.5 سال کے بچے کی شادی کروا دی۔ ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ شرک ہے، اس شرک سے تو توبہ کر لو۔ کہ کیسا بندہ جس کو تم مان رہے ہو وہ شرک کی تعلیم دے گا؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات کے اوپر اس طرح سے بہتان نہیں باندھ رہا، اس نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بہتان باندھ دیا ہے۔ تم لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ بھائی نبی و رسول اللہ چنتا ہے۔
اس کا مطلب ہے جو خطبہ الہامیہ کے اندر لکھا گیا کہ بھائی یہ جو الہام ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مجھ کے اوپر ہو گئے ہیں، میرا ذاتی تجربہ، اور ذاتی تجربہ کس کے اوپر گیا؟ پھر تم لوگ کہتے ہو کہ ہماری زبانیں سخت ہوتی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بہتان باندھتے ہو، جس کے اوپر ذاتی تجربہ کیا تھا 24 گھنٹے، ایک کنجری عورت جو دن رات زنا کاری کا کام کرتی ہے، اسے بھی سچے خواب آتے ہیں۔ تم لوگوں کا معیار کیا ہے؟ سچی کہتے ہیں نا؟ آیا تھا نا آگے ایک بندہ، میں تو اس کی آئی ڈی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، عثمان شاید نام ہے اس کی آئی ڈی کا، صحیح بولا تھا نا کہ بل شٹ ہے تم۔ وہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے بڑے جو عقیدہ لکھ کے گئے ہیں نا، وہ پہلے یہ تو جا کے دیکھو کہ وہ عقیدہ بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ عقیدہ تو میں کہتا ہوں سڑک چھاپ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے نا لگا کے وہاں پہ کچھ بھی چھبڑی، یقین مانو وہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ اوپر کیا ہے؟ ایک عیسائی پادری کے ساتھ پہلے، ہاں بھائی یہ انہیں جو ہے نا وہ دیا گیا الزامی جواب، کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے یہ الزام لگایا، بھائی وہی کام تو تیرے بڑے کر کے چلے گئے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ شاتم یہ بھی شاتم، نبیوں کا کام الزامی جواب دینا ہے، کہاں ہے؟ عجیب بات ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین، دلیل سے بات کرو بھائی۔ اور یہاں پہ حاشیہ رائی ہو رہی ہے، کر کون رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ وہ جماعت احمدیہ والوں کون کر رہا ہے حاشیہ رائی؟ اپنی طرف سے الفاظ کی ایڈنگ کر رہا ہے۔ کس نے دی یہ اجازت؟ ڈال دو اب معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، چھوٹا سا پوسٹر ہے، سمجھو اسے۔ تم لوگ کہتے ہو نا کہ بھائی یہ الزامی جواب کی، تو الزامی جواب میں اگر انہوں نے حاشیہ رائی کی تو تیرے بڑے نے حاشیہ رائی نہیں کی۔ صرف ایک، یہ نیچے کیا ہے؟ اوپر کی عبارت الگ ہے، الگ سے رکھو اسے، نیچے کی عبارت الگ ہے، اسے الگ سے پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بندہ اگر کوئی بھی الزام لگائے گا جو کہ تمہاری کتب کے اندر تم لوگوں کے بڑے لکھ کے گئے، قمر الانبیاء، ہم نے تو نہیں کہا نا اسے قمر الانبیاء، اور معاذ اللہ نام چیک کرو قمر الانبیاء، اس سے بولو کہ اس کا ترجمہ کرو ذرا کیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یار عجیب بات ہے۔ آپ لوگوں کا تو وہ حساب ہے کہ ماسٹر الف پڑھاندہ رہا، وہ کلی پڑھدا رہا، قلعہ ٹھوک گیا، انہیں آخیا پا جی قلعہ تے ٹھوک گیا، مٹی کتنے گئی؟ یار گرو اب بڑے ہو جاؤ، الحمدللہ یورپ میں آ گئے ہو۔ مرشد بھائی معذرت، میں آپ کا ردم نہیں توڑنا چاہ رہا تھا، لیکن جو آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ الہام کا جو ذاتی تجربہ ہے اس کے حوالے سے جو بات کی تھی، وہ یہاں تک گئی ہوئی ہے کہ ایک ایسی وہ عورت جو دن کو یہ سارا کچھ کام کروا رہی ہو، اور یہاں تک کہ رات کو وہ اس بستر پہ موجود ہو جہاں پہ وہ غلط کام کر رہی ہو، اس کے اندر بھی اس کو وہ الہام ہو سکتا ہے۔ ساحل بھائی میں نے اگر اس کو ڈیکوڈ کیا نا، یقین مانے ان کی مریخ تک چیزیں جانی ہیں، وہاں پہ الفاظ ذاتی تجربہ لکھا ہوا ہے، اور کر کس پہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم لوگ سکپ کر جاتے ہیں کہ چلو یار چھوڑو اس چیز کو، ان کی تو ایک لائن یقین مانے یہاں تک چلی جاتی ہے۔ ساحل بھائی رے نام اللہ کا، باقی جزاک اللہ خیر، جو آپ نے بہت بہترین پوسٹ اور آپ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ بھائی ایک جگہ کے اوپر بس اتنا غور کرو کہ اگر پادری کو الزامی جواب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وہ شاتمیت کر رہا ہے اور اس نے اس کے اندر حاشیہ رائی کی ہے، اگر یہ شاتمیت ہے تو بھائی روحانی خزائن کے اندر کیا ہے پھر؟ وہ تو آپ کے بڑے مان گئے ہیں کہ حاشیہ رائی ہے۔
اور ہے 100% ہے. اور تم لوگوں نے آسان سا کام یہ رکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دو گے معاذ اللہ، کہ بھائی اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریں گے. تو بھائی قرآن مجید کو تو فرقان مجید کو کہا گیا ہے ہدی للمتقین، تو اس کا بھی انکار کر کے بیٹھا ہے. عجیب بات ہے یار. باقی جزاک اچھا اللہ ساحل خیر. بھائی، ساحل میرے بھائی اس آپ کے کا اوپر 2-3 سوال ہیں. یہ جو آپ نے لکھا ہے نا جی جی مرزا ضرور. صاحب کا خطرناک ترین دعویٰ، تو یہ واقعی میں یہ بہت بڑی جو خطرناک بات ہے ہمارے لیے. تو اسپیشلی میں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں اور شریعت کو فالو. قادیانیوں کے لیے مجھے پتہ ہے، اور میں یہ بالکل اپنے مطلب 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے لیے یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے، یہ ان کا دین ہے. یہ تو مسلمان کے لیے خطرناک بات ہے، قادیانی کے لیے یہ خطرناک بات نہیں ہے. لیکن پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے، اس میں جو معاذ اللہ ہے، یہ آپ نے خود سے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ یہ تحریر کے اندر بھی معاذ اللہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے چونکہ اب میں لکھ رہا تھا، ایک مسلمان کا ہی شیوا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے سچے انبیاء کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو چاہے وہ کسی کی نقل ہی کر رہا ہوتا ہے تو وہ معاذ اللہ لکھتا ہے. تو یہ معاذ اللہ میں نے خود سے لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو یہ یہاں پہ کلیئر ہو گئی کہ اس تحریر کے اندر جو معاذ اللہ لکھا ہے، یہ ایک مسلمان نے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ جو اگلی عبارت ہے وہ اس کو اسی طرح لکھ دے، تو اس نے اپنی طرف سے اس کے اندر معاذ اللہ لکھ کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. یہ جو عبارت آگے لکھی ہے یہ جو ہے وہ بالکل ہم اس کو کفریہ سمجھتے ہیں. اب اس کے اندر 2 سے 3 باتیں ہیں جو اس خطرناک ترین عبارت کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں کے ذہن میں یہ داخل کی ہے مرزائیوں کے اندر، کیونکہ مسلمان تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا، ہم تو اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل قرآن اور حدیث اور شریعت کے اور اسلام کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی ہے. تحریر کیا ہے کہ اللہ خود اپنے انبیاء سے، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء سے یہ نازیبا کام کرواتا ہے تاکہ نیک اور شریر لوگوں میں فرق واضح ہو جائے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پھر وہ جو شیطان والا عمل ہے، دخل ہے، وہ کدھر گیا؟ شیطان کو تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بچا لیا نعوذ باللہ، کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی، ایون وہ نعوذ باللہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی ذات تک بھی پہنچ چکا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی جرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کر دی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اپنے انبیاء سے کرواتا ہے. یہاں پہ اگر کسی مسلمان کی بات کر لیتا یا عام بندے کی بات کر لیتا تو پھر بھی چلو اس پہ، بلکہ وہ بھی خطرناک بات تھی. یہاں پہ اس نے نعوذ باللہ انبیاء کو شامل کیا ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے پاک اور سب سے معصوم گروہ ہے، جن سے غلطی اور اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ تو ان میں تو وہ بات پائی نہیں جاتی، وہ تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. تو اس نے نعوذ باللہ یہاں پہ 2 جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں. ایک تو پہلی گستاخی اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرواتا ہے، اور دوسرا انبیاء کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء یہ کام کرتے ہیں. استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. تو میں تو پہلا سوال تو میرا یہی یہاں پہ آ گیا نا کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے شیطان کو چھٹی دے دی ہے، شیطان کو بچا لیا ہے. جی بالکل آپ کے سوال بالکل جائز اور ویلڈ ہیں. اب اصل میں میرے پاس شخصیت وہ آ گئی ہے جو ممار ہے، جس نے اس موضوع کو سب سے پہلے اور اس کی جو مکمل طور پر ڈیکوڈنگ کی ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہی اس کے اوپر بات کرے. سما بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زیادتی کر دی ہے، میں یہ مرشد بھائی کو دوں گا یا پھر ساحل بھائی آپ کریں. یہ آپ کا اور اسے آپ ہی لے کے چلے تھے اور 1 سال پہلے لے کے چلے تھے آپ. میں نے اسامہ جی آپ کو کچھ 700 دفعہ مائک ڈراپ کیا، تو وجہ اس کی یہی تھی کہ ریئلی مس یور وائس. ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے اور خوبصورتی ہے اس یقین کی جو اس کے پیچھے آپ ماشاءاللہ نظریات ہیں جو اس کا اظہار ہے. تو وی آلویز مس یور وائس ماشاءاللہ، اور یور نیریٹیوز. اچھا السلام علیکم سلامہ بھائی. میرا خیال ہے میرا سوال تو آپ تک پہنچ گیا ہوگا، تو جو میں نے سوال کیا آپ ایک بار دوبارہ سوال واضح کر دیں. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ جو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس عبارت کے اندر جو بڑی ہی خطرناک بات کی ہے جو مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ جو مرزا صاحب کے بڑے بڑے اپنے دعوے ہیں ہونے کے، تو یہ اس جگہ پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں. پہلا تو الزام یہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرواتا ہے یا خود کرتا ہے.
تو سب سے پہلے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی توہین کی گئی ہے، صاحب اس مفہوم، اس عبارت کا مختصر سے مفہوم بھی ایڈ کر دیں جو لوگ ابھی جنہوں نے جوائن کیا ان کے لیے، تاکہ وہ خلاص نہ رہے، خلا نہ رہے اچھا اس میں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ایک خطرناک ترین دعویٰ اپنی کتاب روحانی ذہن کے اندر کیا ہے، اگر کوئی آگے ہم سے حوالہ مانگے گا تو ہم وہ دینے کے پابند ہیں۔ یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ نقل کفر نباشت کے ساتھ میں یہ عبارت جو ہے وہ کوٹ کروں گا، یہ مرزا غلام قادیانی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء سے نازیبا کام کرواتا ہے تاکہ نیک اور شریر لوگوں میں یہ فرق واضح ہو جائے۔ تو پہلی بات تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں تو مرزا صاحب نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توہین اور شاتمیت کی ہے، اور شیطان کا جو عمل دخل ہے اس کو سپورٹ کیا ہے مرزا صاحب نے کہ اگر نعوذ باللہ اگر کوئی نازیبا کام ہوتا ہے یا کرواتا ہے وہ شیطان نہیں کرواتا، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو میرا ادھر یہ ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے، صریحاً گستاخی نہیں ہے؟ جی جزاک اللہ شعیب بھائی۔ آئی تھنک میں تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لوگوں کیونکہ یہ بات واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت کو یہ عبارت لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی ہے کہ دیکھیں جی اللہ انبیاء کے ساتھ یہ حادثات ہوتے رہے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آخر انہیں لیے لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کا جواب بڑا مختصر ہے اگر آپ اس حاشے کو آگے فالو اپ کرتے ہیں، اور یہ بات مرشد بھائی اسماعیل احمد بھائی نے بہت اچھی طرح سمجھائی تھی کہ مرزا صاحب کو یہ عبارت لکھنے کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ مرزا صاحب کی اپنی پیشن گوئی، اپنی زندگی پر اعتراضات اٹھ گئے تھے، اور اس کو بچانے کے لیے مرزا صاحب نے کہا تھا دیکھو میری پیشن گوئیوں پر، میری زندگی پہ تو اعتراض ہوتے آئے ہیں، اور وہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کروائے ہے، اور اس وجہ سے کروائے تاکہ شریر اور جو سید روح ہے اس میں فرق پیدا ہو جائے۔ اب اس کی دلیل انہوں نے کہیں سے تو لے کر آنی تھی، اور اس کی دلیل انہوں نے ان کتابوں سے دلیل لی جن کتابوں کو ہم حصہ ہی نہیں مانتے، وہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، جیسے کہ بائبل۔ اور سب سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ توہین کی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود اپنی کتاب میں لکھ کر گئے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ شیطان انبیاء کی حکمت میں، اب وہ حکمت جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ دیتی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت کوٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں شیطان نے تخت کا لالچ ڈال دیا تھا۔ کین یو بلیو اٹ؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ میں یہ بات ابھی اگر آپ ابھی مجھ سے ریفرنس مانگے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ اعتراض ہوا ہے، انہوں نے وہ اعتراض اسلام کے انبیاء پر کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 2 ہفتوں کے اندر، میں اعلان ہمیں پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم بہت جلد ایک ایپیسوڈ کریں گے جہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ مرزا صاحب نے سلیب توڑی کیسے ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا تھی عیسائی مذہب پر۔ آپ کا میرا سے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، بلکہ میں اچھا میرا یہ سوال جو آپ نے ابھی ایڈریس کیا ہے نا، یہ میرا نیکسٹ سوال تھا، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے تو اس کو ایڈریس کر دیا، بڑا اچھا کیا، کیونکہ یہ نیکسٹ سوال میرا یہی تھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ عبارت لکھنے کی کیوں ضرورت پڑی۔ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہا پہلے اس کو ایڈریس کر دیں، تو آپ نے اس کو ایڈریس کر دیا کہ مرزا صاحب کو خود یہ سارے مسائل درپیش تھے اور وہ خود کو مدعی نبوت کے طور پہ پیش کر رہے تھے، تو اب اس چیز کو حل کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے یہ بات کر کے اس چیز کا سہارا لیا۔ بہت شعیب بھائی میں اس یہاں پہ تھوڑی سی کریکشن کرواؤں گا، مدعی نبوت تو بہت دور کی بات ہے، ازالہ اوہام مجھے پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت نے جب ان کا دعوی نبوت کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، ازالہ اوہام کا والیوم 1 جہاں پر ختم ہوتا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرا دعویٰ محدثیت کا ہے۔ محدثیت پہ اعتراض ہونے والوں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کریم یہ میں آپ کو حلفاً بات ریفرنس میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنی پیشن گوئیاں بائبل میں، انجیل میں، تورات میں اللہ کے رسول کے لیے آئی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے مخفی طور پر
ऐब रखे है ताकि अस्तगफिरुल्लाह। शरीर लोग और सैयद लोग फर्क पैदा हो जाए उनमें। उसकी मिसाल ये आप मुझे नहीं मेरी नजर में मैं पहली बार यहाँ पे बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये आज रिसेंटली मेरे पे इंकशाफ हुआ है पढ़ने से। आपको पता है ना कि अंजील में ओल्ड टेस्टमेंट में एक पेशन गोई है कि बनी इसराइल के भाइयों में से एक तुम जैसा रसूल खड़ा करूंगा। अब हम सब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चश्मा करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उसी पेशन गोई को बुनियाद बना के कहा है कि इस पेशन गोई में अल्लाह ताला ने जान पूछ के ऐब रखे हैं ताकि जिन लोग के दिल में बुग़्ज़ है वो दूर रहे। ये आपको एक असूल बता रहा है कि जब मिर्जा साहब को मसीले ईसा जैसी पेशन गोइया जो आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, उनको अपने ऊपर चश्मा करना है। सॉरी, जो पेशन गोइया मसीह इब्ने मरियम की थी, उनको मसीले ईसा पे चश्मा करना है। तो उन्होंने उन पेशन गोइयों को ऐब में लाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो अल्लाह के रसूल को भी नहीं पता थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको ऐब में डाल दिया। यहां से आपको इस तर्ज बयान का इसलिए जरूरी था कि यहां से आपको एक असूल मिलता है कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे एतराज हुआ, चाहे वो उसकी जात पे हो, चाहे उन हदीस पे हो, उन हुज्जतों पर हो, उसने उसमें से कीड़े निकाले हैं। आप इसको देख ले, उस पे कहा गया तुम दुश्मन दही करते हो, उसने नाउज बिला नकले कुफर ना बादशाह कह दिया कि अल्लाह के रसूल ने नाउज बिला की हुई है, और उसने कह दिया वो हक दो ही थी। उसको कहा गया तुम गालियां देते हो, उसने कहा आपके इस एतराज से तो पूरा कुरान गालियों से बड़ा पड़ा हुआ है। आप लोगों ने कहा कि आपको जो वही आती है उसमें अजीब किस्म की गलतियां है इंग्लिश की, उसने कहा देखो कुरान में गलतियां मौजूद है। हम एक इस शख्स की बात कर रहे कि इस पे हल्की सी भी उंगली उठाएंगे तो वो पूरे इस्लाम का वजूद खत्म कर देगा। इसीलिए उसने लिखा था कि अगर मैं झूठा हूं तो इस्लाम झूठा हो, अगर मेरी नबूवत साबित नहीं होती तो किसी अंबिया की नबूवत साबित नहीं होती। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जो आपने अभी बात की ना कि वो जब वो ज़ाला हाम के अंदर कहता है कि वो सारे दावे दुवे करके तो एंड पे कह देता है कि मैं तो वो जो मुहद्दिस हूँ, मैं तो इस तरह, उस वक्त उसके दिल में ये बात आ चुकी थी कि वो उस तरफ सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन जब उसने ये टेस्ट के तौर पे लोगों में ये बात की तो लोगों का रिएक्शन आया और मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट ना किया और उलमा ने उसके ऊपर वो जो है वो उसकी पकड़ की, तो उसने फिर उसको वापस ले लिया। अगर उलमा उस वक्त इस बात के ऊपर ना कोई रिएक्शन देते तो वो वहीं पे पक्का हुआ था, वो तो उधर से शुरू हो गया था, उसने काम वो जो दावा करने का जो है वो आगाज तो उधर से कर दिया हुआ था। वापस लेने की रीजन यही थी कि उसने जब देखा कि लोगों मुसलमानों के अंदर एक जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा है और उलमा इस पे मेरी पकड़ कर रहे हैं और मेरे ऊपर कुफर के फतवे लगाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो लोग तो फिर मुझे नहीं कबूल करेंगे कि ये देखें ये शख्स तो जो है वो काफिर हो गया है, अब एक काफिर के पीछे कौन जाएगा। तो उसने उसको असर को जायल करने के लिए ये बात कर दी कि नहीं मैंने वो नबूवत का दावा नहीं किया, मैं नबी और रसूल होने का दावा नहीं कर रहा, मैं तो मुहद्दिस का मुजद्दिद का होने का दावा कर रहा हूँ। तो बात तो उस वक्त ही इसके ज़हन में ये आ गई हुई थी कि मैंने अब ये नबूवत और नबी और इस तरह का जो है वो दावे जात मैंने करने हैं, तो इसलिए इसने अंबिया की उधर से ही थोड़ी सी जो है वो तौहीन और गुस्ताखी शुरू कर दी और उनको नीचा दहाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा कुछ चीज़ें बयान करने में, और मे भी आपको लगता है होगा कि इस टॉपिक के साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहिए कि यहाँ पे बात सिर्फ बाइबल की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं है, यहाँ पे बात असूलों की और अकायद की है। उन अकायद की आप कहते हैं कि मिर्जा गुलाम, सॉरी टू से अपना साहिल भाई, आपने कहा है कि वो साई पादरी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के असूल में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क है मेरी नज़र में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यहूदियों और ईसाइयों से बदतर है, और मैं इसकी दलील रखता हूँ अपने पास। एक ऐसा शख्स जो कलमा पढ़े अल्लाह के रसूल का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल जुबान से इकरार करे और फिर ये उनके बारे में बिलीव करे, वो वाकई में यहूदियों से बदतर है। हो अस्तगफिरुल्लाह। असामा भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि ये वो लड़का असामा है जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में सख्त ज़बान सुनना पसंद नहीं करता था। बड़ा साहब गौर करें इस बात के बारे में
کہ وہ واہ لڑکا واہ ہے جو واہ مرزا غلام واہ محمد قادیانی کے بارے میں سخت زبان استعمال نہیں کرتا تھا، ماشاء اللہ. اس کو کذاب دجال کہنا تو دور کی بات ہے، اور آج بس اس سر لڑکے کا اس کی اللہ کا کتب کو کرم، پڑھ کے سلسلہ دیکھیں. سر اللہ کا کرم ہے نا، اللہ کا کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کر لیا، یہ سیدھی سی بات ہے. نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، بالکل. نظر اچھا آتا ہے بھائی، اچھا یہاں ایک پر ایک لفظ سے. جی یہاں پر افضل رائے صاحب، ہم نے بات تو کی ہے کہ ان کے یہ عقائد تھے، لیکن کچھ ایسی رائٹنگز موجود ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خود ساختہ اصول خود ہی ان کو ان کا گردن ان کے پنجرے میں پھانس لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ عام طور پر ایک احمدی کہتا ہے، دیکھیں الزامی جواب دیے گئے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی. مرزا صاحب کا دل دکھا، یہ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا، حوالہ ہمارے پاس بطور موجود ہے. ان کا دل دکھا اور انہوں نے ان کے مسیح کی انہی کی انجیل سے، لفظ موجود ہے، انہی کی انجیل سے ثابت کی باتیں. ٹھیک ہو گیا، ایک آدمی کا دل دکھا، ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان، اب ایک نوٹ کریے گا، ایک مسلمان کے دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پایا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی توہین کرے تو وہ پلٹ کر کسی دوسرے انبیاء کی توہین نہیں کر سکتا. بالکل. واہ 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 واہ. اس کا یہ اب یہاں پہ نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ اور ڈاسٹی دیکھے اس شخص کی، وہ کہتا ہے دیکھیں میں نے کتابیں تو لکھی ہے جس میں دشنام دہی ہے، لیکن وہ دشنام دہی یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق بہت کم ہے. اب اگر ایک شخص، میں لیٹس فار دی سیک آف دی آرگومنٹ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ عمل ہی ان کا غلط ہے، لیکن فار دی سیک آف دی آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں ان کا دل دکھا، حسن زن دیتی ہے نا، حسن زن دیتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں اب لکھوں گا سخت کتابیں اور میں نا ان کی توہین کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا، تو آپ برابری پہ توہین کرو گے اور زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے، رائٹ؟ آپ کا دل دکھائے، رائٹ؟ معیار تو برابری کا ہونا چاہیے. جس بالکل. لیول پہ انہوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی، اسی لیول پہ ایک احمدی کو سوچنا چاہیے مرزا صاحب کو کرنی چاہیے. اصول تو یہی ہوتے ہیں نا برابری کے. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ان سخت کتابوں کے مقابل میں بہت نرم کتابیں لکھی ہے. یہ کیوں لکھنے کی انہیں ضرورت پڑ گئی؟ سوچنے کی بات ہے. اسے کہتے ہیں کہ دل دکھنا. یہ تھا پوائنٹ نمبر 1. میں کیا کہہ سکتا ہوں مرزا صاحب کے بارے میں؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ انبیاء سے کرواتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، جس طرح کالا ٹکا نہیں ہوتا. اور کرانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نبوت کے مقدس اس مقام کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں. یہ فرق تھا مرزا صاحب میں اور کرانوی صاحب. سبحان اللہ. کرانی ماشاء صاحب اللہ کی ماشاء بات اللہ. جہاں تک مجھے یاد ہے سما بھائی، انہوں نے نبوت کے منصب کی تو بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے جو اصل حواری تھے ان کے بارے میں بھی ایسی چیزیں نہیں سوچ سکتے. یس بالکل ایسی ہے، آئی تھنک بالکل ماشاء اللہ. یہ ایک بڑا ایک ایویڈنس کیس ہے کہ جو جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان نہیں سمجھتی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم ان کے اکابر کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں، کیا ہی کہہ سکتے ہیں. میں ایک ریفرنس دینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں دبے لفظوں میں دوں گا، میں اصول دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اصول یہ ہے اپنا افضل ورائے صاحب کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ ہم دشنام دہی کریں گے، ہم تلخ زبان یوز کریں گے دیگر مذاہب کے اکابروں کے بارے میں تاکہ وہ اسلام کے خلاف قلم اٹھائے، اسلام کے انبیاء کے خلاف قلم اٹھائے، ٹھیک ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور وہ بنیاد اس چیز کو بنا دے، اب یہ نوٹ کریے گا، بنیاد اس چیز کو بنا دے تاکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی رابطہ قائم ہو جائے، تاکہ وہ قلم اٹھائے تو صحیح، چاہے وہ خلاف ہی اٹھائے، کبھی نہ کبھی تو اسلام میں آ جائے گے. اب نوٹ کریے گا اس نے یہ دلیل کہاں سے لی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کریم، وہ کہتا ہے اہل عرب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت، یہ میں نقل کر رہا ہوں اس کو، اگر کوئی ہے تو مجھے لنک کر دے، میں کھول کے دکھا دوں گا ریفرنس. اتنی
اتنی سخت زبان یوز کی، نقل کفر، کفر نہ باشد، نعوذ باللہ، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اہل اربن کے خلاف ہو گیا. استغفر اللہ. اس سے اس نے بنیاد بنائی ہے کہ میں ہندوؤں کے بارے میں ان کے اکابروں کو سخت ان کی تذلیل کروں گا تاکہ وہ قلم اٹھائے اسلام کے خلاف، تاکہ ان کا یعنی ان اسلام کے شارٹ ساتھ سما بھائی، جی ان جی شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خود موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ ہمارے انبیاء کے اوپر جو ہے وہ لان تان کرو. بالکل. اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے، کوئی احمدی آپ کے چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتا واہ ہے. واہ واہ سما صاحب، یہ بڑا حیرت انگیز کانسیپٹ آپ نے پیش کیا. دیکھیں، انہرڈ آف. جی انشاءاللہ اس پہ سیکر بھائی زیادہ بات کریں گے، لیکن میں نے صرف اچھا، اصول دیا اگر ہے. وڑائی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہی تحریر اگر کوئی عیسائی، ہندو یا کوئی بھی معترضین جو اسلام کے خلاف، کوئی ملحد، یہ تحریر جو بھی کوٹ ان کوٹ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ تحریر اگر لے کر آ جائے آپ کے پاس اور یہ کہے کہ ایک مسلمان ہے جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ وہ خود کو مسلمان کے طور پہ پیش کر رہا ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ بھی اس کو مسلمان سمجھ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، کسی مسلمان کے پاس ہماری براڈ پہ، اور وہ یہ تحریر لا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو یہ ایک مسلمان ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے انبیاء سے نازیبا کام کرواتا ہے تاکہ نیک اور شریر لوگوں میں فرق واضح ہو جائے. تو یہ کیسا آپ کا پہلا تو یہ سوال ہے کہ یہ کیسا اللہ ہے جس کو آپ مانتے ہو؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض کرنے کا ایک جو ہے وہ اس کو پوائنٹ مل گیا معترضین کو، ملحد کو یا کسی بھی. اور دوسرا وہ یہ کہے کہ یہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں جن کو آپ مانتے ہیں نعوذ باللہ، وہ ان کی شخصیت کیسی ہے کہ وہ سارے نازیبا کام کرتے تھے. تو اس بات کو کیا کوئی مسلمان ماننے کو تیار ہوگا؟ توبہ 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 توبہ، یہ جتنا اس کے اندر ہم ڈگ کر رہے ہیں سما بھائی، یہ تو چیزیں بہت دور تک جا رہی ہیں. اچھا اور یہ تو میں نے بات بیان کی ہے نا مسلمان کی. ناقابل اگر یقین. کسی قادیانی کو یہ بات کوئی پکڑ کے پوچھ لے، کیا کسی قادیانی میں یہ جرت ہے کہ وہ اس کا جواب دے یا اس کو اون کرے؟ اچھا، اگر اس کو اس رنگ میں صہیب راجہ بھائی دیکھا جائے تو میں اس آمدی سے یہ تو ضرور پوچھوں گا کہ اے آمدی، یہ تو بتا کہ تیرے مرزا غلام احمد قادیانی سے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے نازیبا کام کروائے تھے جو ہوئے تو تھے تو حقیقت، لیکن معترضین کو جو ہے وہ موقع مل گیا ان کے اوپر بات کرنے کے لیے، وہ کام تو بتائے ذرا مجھے سما بھائی. یہی سوال ہمارا ان کے ساتھ ہے. پیشنٹ گوئیوں کا تو مجھے خوب پتا ہے، تو اس پہ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. دیٹس مین کہ پیش گوئیاں واقعات حقیقت تھی تو یار پہلی جھوٹی. بات تو یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے، وہ تو بعد میں آئے گا نا کہ مرزا غلام قادیانی سے وہ کون سی نازیبا حرکتیں کروائی، وہ تو اس کا دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرواتا ہے یہ کام اپنے انبیاء سے؟ پہلا تو مرزائی کو یہ جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو سوال اس وقت اٹھا ہے مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے، اس کو کیسے کوئی مرزائی حل کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ جو یہ غلط کام ہوتے ہیں، انبیاء تو ان سے پاک ہیں، وہ تو نہیں کرتے. میں اگر اس کو عام بندوں میں مسلمانوں کی حد تک لے لوں یا کسی عام انسان کی حد تک لے لوں، تو کیا کوئی یہ شخص مان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط کام کرواتا ہے انسانوں سے؟ وہ تو شیطان ہے. سہیب بھائی اس کے اوپر دعویٰ رکھوں اپنا؟ جی جی ضرور. اس کے اوپر دعویٰ میرا یہ ہے کہ یہ تو ہے جتنا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر، کفر نباشی جو بھی لکھا گیا، دعویٰ میرا یہ ہے کہ نبی گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نبیوں کے ساتھ گناہ رہنے بھی نہیں دیتا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. دلیل مانگے کوئی. یہی تو مسئلہ ہے نا، دلیل مانگنے دلیل نہیں حوالہ دینی. مانگنے کوئی آ نہیں رہا. نہیں مرشد بھائی، ہم نے اپنے عقیدے کی دلیل نہیں دینی. یہیں سے تو فرق پتا چلے گا. نہیں، میں اصل میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو تحریر لکھی گئی ہے نا، یہ قرآن کے منافی ہے، اور اس کے اوپر جو دعویٰ رکھا ہے نا، اگر کسی احمدی کے اندر جرت ہے، یقین مانو بیجو اے ڈی کے اوپر یہ افضل وڑائی صاحب بینگے ہیں، قرآن سے دلیل دیں گے. بھائی یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ گناہ تو بہت دور کی بات، اللہ نبیوں کے ساتھ گناہ رہنے ہی نہیں دیتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. سما بھائی